بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکی رپورٹ میں جنگ میں بھارت کی شکست کا اعتراف، انڈیا میں کوحرام برپا ہو گیا۔ کانگریس نے پاکستان کی فوجی برتری سے متعلق امریکی کمیشن کی رپورٹ پر وزیر اعظم نریندر مودی اور وزارت خارجہ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ نئی دہلی اس پر فوری احتجاج درج کروائے۔ جمعرات کو کانگریس کے جنرل سیکرٹری برائے کمیونیکیشن جے رام رمیش نے کہا کہ امریکی کمیشن کی سالانہ رپورٹ میں مئی 2025 کے 4 روزہ جھڑپ کے دوران پاکستان کی بھارتی فوج پر برتری کا ذکر بھارت کی سفارتکاری کے لیے ایک اور سنگین دھچکا ہے۔ امریکہ کی سینٹ اور ایوان نمائندگان کی مشترکہ تشکیل کردہ یو ایس چائنا اکنامک اینڈ سیکیورٹی ریویو کمیشن نے اپنی 2025 کی تقریباً 800 صفحات پر مشتمل رپورٹ جاری کر دی۔ رمیش کے مطابق رپورٹ کے صفحات 108 اور 109 حیران کن اور ناقابل فہم ہیں۔ انہوں نے ایک پوسٹ میں لکھا کہ رپورٹ نے اپریل 2025 میں پہلگام حملے کو بغاوتی حملہ قرار دیا اور اس کے بعد ہونے والی 4 روزہ جھڑپ میں پاکستان کی فوجی کامیابی کا حوالہ دیا گیا۔ ان کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب تک 60 مرتبہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ انہوں نے بھارت پر 350% ٹیرف کی دھمکی دے کر آپریشن سندور رکوا دیا، لیکن وزیر اعظم نریندر مودی اس معاملے پر مکمل خاموش ہیں۔ ایک اور پوسٹ میں رمیش نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ گزشتہ روز سعودی ولی عہد کی موجودگی میں امریکی سعودی کانفرنس کے دوران بھی دہرایا۔ یہ 61ویں بار تھا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ 7 سے 10 مئی کے دوران پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان ہونے والی جھڑپ نے چین کے کردار کی وجہ سے عالمی توجہ حاصل کی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے اس دوران چائنی ٹیکنالوجی استعمال کی اور مبینہ طور پر چینی انٹیلیجنس سے بھی فائدہ اٹھایا۔ کمیشن نے لکھا کہ 4 روزہ جھڑپ میں پاکستان کی فوجی برتری نے چینی ہتھیاروں کی کارکردگی کو نمایاں کیا۔ اگر اسے پراکسی جنگ کہنا مبالغہ ہوگا، لیکن چین نے اس موقع کو اپنے ہتھیاروں کی جدید صلاحیتیں دکھانے کے لیے استعمال کیا، جو بھارت کے ساتھ اس کی سرحدی کشیدگی اور دفاعی صنعت کے اہداف کے تناظر میں اہم ہے۔ جس پر کانگریس نے سوال اٹھایا کہ کیا وزیر اعظم نریندر مودی اور وزارت خارجہ اس رپورٹ پر باضابطہ احتجاج کریں گے یا نہیں۔ رمیش کے مطابق بھارت کی سفارتکاری کو ایک اور سخت جھٹکا لگا ہے اور حکومت کی خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں دبئی ایئر شو میں بھارتی طیارہ گرنے پر بھارتی عوام کا شدید رد عمل۔ دبئی ایئر شو میں بھارتی طیارہ تیجس گر کر تباہ ہونے پر بھارتی عوام کا شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ بھارتی عوام نے تیجس کی ناکامی پر فضائیہ کی نااہلی اور قیادت کی غفلت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور بھارتی ایئر چیف نے غیر سنجیدہ رویے پر عوام نے غصہ کیا اور پیشہ ورانہ نااہلی پر ان کی فوری برطرفی کا مطالبہ کیا۔ لوگ تیجس کے گرنے کو حکومتی نااہلی اور دفاعی تباہ حالی کی علامت قرار دینے لگے ہیں۔ بھارتی عوام نے کہا کہ فضائیہ کے سربراہ کا پیشہ ورانہ نظم و ضبط کے بجائے بالی ووڈ انداز کے بیانات کا یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ بھارتی عوام کا کہنا تھا کہ تیجس کی تباہی پوری دنیا کے سامنے ہمارے لیے ایک بڑی توہین ہے۔ بھارتی فضائیہ کے سربراہ کو فوراً عہدے سے ہٹا دینا چاہیے۔ بھارتی عوام نے کہا کہ پاکستان کی کامیابی کو اجاگر کرنے والی امریکی کانگریس کی رپورٹ کے بعد مودی کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ مودی کا میک ان انڈیا محض ایک دکھاوا ہے، جبکہ گرنے والے طیارے کرپشن کی پول کھول رہے ہیں۔ بھارتی طیارے تیجس کے حادثے نے میک ان انڈیا کے کھوکھلے دعووں اور کرپشن زدہ دفاعی صنعت کا پردہ چاک کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین سے جنگ بندی کے لیے روس نے امریکی امن منصوبے کی حمایت کر دی۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے یوکرین سے جنگ بندی کے لیے امریکی امن منصوبے کی حمایت کر دی ہے۔ انہوں نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اس منصوبے میں روس کے کئی اہم مطالبات کو شامل کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین کی جانب سے معاہدے کو مسترد کیے جانے کی اس صورت میں وہ مزید علاقوں پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ روسی صدر نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ جیسے حال ہی میں یوکرین کے علاقے کوپیانسک پر قبضہ کیا گیا ہے، ایسا دیگر اہم علاقوں پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ پیوٹن نے کہا کہ امریکی دستاویز میں کچھ ایسی شقیں شامل ہیں جن پر بات چیت ہو سکتی ہے۔ پیوٹن نے
ولادیمیر زیلنسکی کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی جانب سے 28 نکاتی امن منصوبہ یوکرین کے لیے حتمی امن معاہدے کی بنیاد بن سکتا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے روسی سلامتی کونسل کے اجلاس میں خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین امریکی منصوبے پر آمادگی نہ دکھائے تو جنگ جاری رہے گی۔ پوٹن نے کہا کہ معاہدے کا مسودہ ماسکو پہنچ چکا ہے اور روس بات چیت کے لیے تیار ہے۔ امریکی منصوبہ حتمی امن سمجھوتے کے بنیاد کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کو امن معاہدہ قبول کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کو امن معاہدہ قبول کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی ریڈیو کو انٹرویو میں کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ یوکرین جمعرات تک امریکہ کا امن معاہدہ قبول کر لیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ان کے پاس بہت سی ڈیڈ لائنیں تھیں، لیکن اگر چیزیں ٹھیک چل رہی ہوں تو آپ ڈیڈ لائن میں توسیع کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں امن معاہدہ قبول کرنے کے لیے جمعرات کا دن مناسب وقت ہے۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ امریکہ کے امن منصوبے کی منظوری نہ دینے پر یوکرین اپنی آزادی وقار یا واشنگٹن کی حمایت کھو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ منصوبہ روس کے اہم مطالبات کی حمایت کرتا ہے۔ اس بارے میں سوچنا ہوگا۔ یہ ہفتہ مشکل ترین ہے کیونکہ اس میں سخت فیصلہ کرنا ہوگا۔ یوکرینی صدر نے اس مشکل ترین موقع پر پوری قوم کو متحد ہونے کی اپیل کی۔ ادھر میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ یوکرین کو حفاظتی ضمانت دینے کے لیے نیٹو کے آرٹیکل 5 کے طرز پر حفاظتی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جنگ مئی خرابی رافیل طیاروں میں نہیں، بھارتی پائلٹس میں تھی، فرانسیسی کمانڈر۔ امریکی صدر اور امریکی کانگریس کے بعد اب فرانسیسی کمانڈر نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ 6 اور 7 مئی کی رات پاکستان نے بھارتی رافیل طیارے مار گرائے تھے۔ فرانس کے شمال مغربی علاقے میں واقع نیول ایئر بیس کے کمانڈر کیپٹن یوگ لونے نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ خرابی رافیل طیاروں میں نہیں تھی بلکہ اسے اڑانے والے بھارتی پائلٹس میں تھی۔ فرانس کا یہ بیس 40 سے زیادہ جوہری میزائلوں سے لیس رافیل لڑاکا طیاروں کے اسکواڈرن کی وجہ سے مشہور ہے، اور کیپٹن لونے یہاں 94 بحری جنگی جہازوں، 10 جوہری آبدوزوں اور 190 جنگی طیاروں کی نگرانی کرتے ہیں۔ کیپٹن لونے گزشتہ 25 سال سے رافیل اڑا رہے ہیں اور مشرق وسطی، افریقہ اور یورپ تک کئی اہم مشنز سر انجام دے چکے ہیں۔ انڈو پیسیفک کانفرنس کے بین الاقوامی سیشن سے خطاب میں انہوں نے پاکستانی فضائی صلاحیتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی فضائیہ نے صورتحال کو انتہائی مؤثر انداز میں سنبھالا۔ مئی 2025 میں بھارتی فضائیہ کے رافیل طیارے چینی طیاروں کی تکنیکی برتری کے باعث نہیں گرے تھے بلکہ پاکستان کے مضبوط دفاع اور مؤثر حکمت عملی کی وجہ سے تباہ ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ صورتحال بہت پیچیدہ تھی کیونکہ اس لڑائی میں 140 سے زیادہ لڑاکا طیارے شامل تھے۔ اتنی زیادہ تعداد میں اہداف موجود ہونے کے باعث کسی بھی طیارے کو نشانہ بنانا نسبتاً آسان تھا، مگر پاکستان نے اسے بھارت کے مقابلے میں کہیں بہتر انداز میں ہینڈل کیا۔ اس موقع پر بھارتی مندوب نے مداخلت کرتے ہوئے اسے چین کا پروپیگنڈا قرار دیا، لیکن کیپٹن لونے نے اس اعتراض کو نظر انداز کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری۔ غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت میں رفح میں مزید 5 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے حماس کے ارکان کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ صہیونی فوج نے خان یونس میں ڈرون حملہ کیا جس کے باعث 1 فلسطینی شہید جبکہ 4 بچے زخمی ہو گئے۔ واضح ہے کہ غزہ میں شدید غذائی بحران جاری ہے۔ ادھر اسرائیل نے 1,82,000 ٹن امداد غزہ میں داخل ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے صرف 87,000 ٹن کی تصدیق کی ہے۔ غزہ میں ہسپتال، اسکول اور پناہ گاہیں مسلسل حملوں کی زد میں ہیں۔ عالمی برادری نے جنگ بندی کی اپیلیں جاری کی ہیں لیکن اسرائیلی کارروائیاں رکنے کا نام نہیں لے رہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق قطر، مصر اور اقوام متحدہ کی ثالثی سے جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے مظلوم فلسطینیوں پر ہونے والے حملے کم نہیں ہو رہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے دباؤ بڑھانے کا اعلان۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے بھرپور دباؤ ڈالیں گے۔ اوول آفس میں نیو یارک کے منتخب میئر
زہران ممدانی سے ملاقات کے بعد انہوں نے کہا ہم حماس کو مکمل طور پر غیر مسلح کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ گزشتہ روز اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا تھا کہ اگر بین الاقوامی فورس اس کام کو انجام نہیں دیتی تو اسرائیل خود حماس کو غیر مسلح کرنے کا عمل کرے گا۔ انہوں نے بتایا کہ غزہ اور حماس کو ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے ایک مقررہ مدت موجود ہے، تاہم وہ فی الحال اس کا اعلان نہیں کریں گے۔ یہ بیانات اس وقت سامنے آئے جب چند گھنٹے قبل ہی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے امریکہ کے پیش کردہ غزہ سے متعلق قراردادوں اور بین الاقوامی فورس کے قیام کی منظوری دی تھی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔